میں ہوں قاری اللہ یار، اپنے یوٹیوب چینل اقرا آن لائن قرآن پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم سیکھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9 مشق۔ آپ نے سننا ہے، سنیں آپ۔ اس تختی کے اندر وہ تمام لیسن جو ہم پڑھ چکے ہیں شروع سے لے کر آج تک، ان تمام کی مشق حرکات کی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ان کو کیسے پڑھنا ہے، کھڑی زبر ہو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تنوین آ جائے کیا حکم ہوگا، اس طرح مد آ جائے تو کیا کیا احکامات ہوں گے، یہ تمام ہی آج اس لیسن کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں۔ لیکن حروف مدہ کے بارے میں ہمیں کچھ زیادہ جاننا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اب یہ کس کو کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر زبر کے بعد خالی الف ہو الف مدہ کہلاتا ہے، اور زیر کے بعد یا ساکن ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، پیش کے بعد واو ساکن ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو اصل شکل کے اندر ہے، جو عین کی طرح لکھا جاتا ہے، اگر حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر آ جائے، اس کو مد متصل اور مد واجب کہتے ہیں۔ مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں، اور اس کی مقدار 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ جیسے جا مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ بھی اس کلمہ کے اندر آ رہا ہے، اس کو مد متصل بھی کہتے ہیں، مد واجب بھی کہتے ہیں۔ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگر حمزہ دوسرے کلمے کے اندر ہو، اب جو دوسرے کلمے کے اندر حمزہ جو آئے گا وہ یہ حمزہ نہیں ہوگا، بلکہ جب الف پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، زبر یا زیر یا پیش، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کے اندر شروع میں آ جائے، جیسے انا انزلناہ، حمزہ آ رہا ہے، الف پر زبر آ رہی ہے، حمزہ بن جائے گا۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ اوکے۔ اور دوسرا قاعدہ ہے، اگر حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد، میں نے کہا حروف مدہ وہ ہیں جو الف واو یا ہیں، اور حروف لین دو ہیں کہ زبر کے بعد جزم والی واو ہو یا زبر کے بعد جزم والی یا ہو، اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ اگر حروف مدہ اور حروف لین کے بعد سکون ہو اور سکون پہلے موجود ہو، اگر حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد جزم آ رہی ہو اور جزم وہ پہلے موجود ہو، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ جیسے آل، آنا، آل، لام پہ جزم آ رہی ہے، اینڈ پر حروف مدہ کے بعد جزم آ رہی ہے، تو قاعدہ کیا ہوا؟ اگر حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد وقف ہو، جزم آ رہی ہو اور جزم وہ پہلے موجود ہو، جزم پہلے موجود ہو، تو اس کو مد لازم کہتے ہیں، اور اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور اگر حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جزم پیدا کریں یا جزم ہم سکون کریں، وقف کرنا چاہیں، تو وہاں وقف ہو جائے گا۔ اس کو وقفے، اس کو مد وقفی بھی کہتے ہیں، مد عارضی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اور اگر را پر زبر ہو یا را پر پیش ہو، اس کو پر پڑھنا ہے۔ را پر اگر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے اس مشق کے اندر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر نون ساکن آ جائے، تنوین آ جائے، اس کے بعد اگر 8 حروف، 6 حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام اور را، یہ 8 حروف اگر آ جائیں تو وہاں اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی 15 حروف ہیں وہ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے تو وہاں اخفا کیا جائے گا۔ اس کو بھی ہمیں مشق کرنا ہے۔ اب پڑھتے ہیں، دیکھیے۔ اب پہلا لفظ ہے حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمانا۔ پہلے الف کھڑی زبر ہے، جلدی پڑھنا ہے، اور دوسرے 2 زبر حرکت ہے، زبر زیر، ان کو جلدی پڑھنا ہے۔ تو آمانا، آگے پڑھیے۔ ہاں، آوا، دونوں کھڑی زبر ہیں۔ نیکسٹ،
ہاں آنیاتن، اب اخفا کرنا ہے نا، تو اگر کوئی لفظ تو نہیں آ رہا تو تنوین تو آ رہی ہے نا، تو آنیاتن اخفا کرنا ہے. یس نیکسٹ. حمزہ کھڑی دیری. پہلے دو لفظوں کو ملانا ہے. حمزہ کھڑی دیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فادر فی، ایلا فی. یس حمزہ دیکھے، حمزہ یا زبر ای، پہلے لفظوں کو پڑھنا ہے، حرکات کو بعد میں پڑھنا ہے. حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، ای نا. یس ہاں، ہا کھڑی دیر ہی پڑھو نا، ہا کرنا، ہا کھڑی دیر ہی بھی. یس اب دیکھنا ہے، اب جیم پر زبر ہے، الف ہے، وہ مد، بڑی مد آ رہی ہے، اس کو بڑی مد کہتے ہیں. اور میں نے کہا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کے اندر ہو، یہ حمزہ آ رہا ہے تو ہمیں اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا. جیم الف مد زبر جا، جا. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، آ نہیں پڑھنا، لمبا نہیں کرنا، زبر ہے نا. حمزہ زبر آ، جا. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر جا. یس جیم الف مد کھڑی زیر جی. جیم الف مد کھڑی زیر جی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر جی آ. جی. یس جیم واپس جو، جیم واپس جو، کی آواز نہیں آ رہی. جیم واپس جو، جیم واپس جو. عین دو زیر عین. جو عین. اگر ہم وقف کریں گے تو میں نے بتلایا آپ کو، اگر حروف مدہ کے بعد وقف آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد وقف آ جائے اور وقف ہو جزم پہلے موجود ہو، جیسے آل آنا، وہ الگ ہے. لیکن اگر حروف مدہ کے بعد ہم ساکن کر دیں، جیسے جو عین کا ہم جو پڑھیں، تو یہاں بھی مد پڑی جائے گی اور اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہوتا ہے. یہ جو عین ہے تو جب وقف کریں گے جو، ہاں پھر مد بن جائے گی نا. جب پہلے تو نہیں ہے مد، جی پہ شبا جو، عین دو زیر عین، جو عین ہے. لیکن جب ہم مد بنائیں گے، اس کو ہم وقف کریں گے تو مد بن جائے گی. کیوں کہ یہ مد حروف مدہ کے بعد آئے گی نا، اور آپ نے پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر وقف آ جائے تو وہاں مد بن جاتی ہے. اس کو مد عارضی کہتے ہیں، مد وقفی کہتے ہیں. تو یہاں مد وقفی ہے کہ وقف کرنے کی وجہ سے یہاں مد، جیسے دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، یہاں مد نہیں ہے، عالمی کا مد نہیں ہے، لیکن وہاں لمبا بن رہا ہے. کیوں کہ حروف مدہ کے بعد اب ہم جزم دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم جزم دے رہے ہیں ہم. اس جزم دینے کی وجہ سے حروف مدہ پر جزم آ رہی ہے تو وہاں وقفے مد وقفی آ رہا ہے، عارضی مد آ رہی ہے. تو یہاں بھی ہم جو عین کے اندر جب وقف کریں گے تو بن جائے گا جو. یس آگے خا وا زبر خو، فا دو زیر فن. لیکن اگر وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا خوف. جس طرح قریش کے اندر ہے من خوف، من خوف، من خوف، وہاں پڑھتے ہیں ہم. قریش کے اندر لیلا قریش جو پڑھتے ہیں ہم، تو من خوف پڑھتے ہیں نا. تو وہاں کیوں پڑھتے ہیں، مدہ کرتے ہیں، وہاں مد آتی ہے. مد کیا ہوتی ہے؟ یہ مد عارضی ہے کہ جب ہم فا کو ساکن کریں گے، جزم لگائیں گے، تو حروف لین کے بعد جب جزم آ جائے، اب نے وہ پڑھا ہے حروف لین کے بعد جب جزم پیدا ہو جائے یا وقف کر لیں یا وقفہ آ جائے، اس کو مد وقفی مد عارضی کہتے ہیں. تو یہاں جو مد آ رہی ہے تو ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے آ رہی، مد یہاں ہے ہی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، کوئی مد بھی نہیں ہے. لیکن جب وقف کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ مد ہو رہی ہے نا. کیوں آ رہی ہے؟ کہ ہمارے وقف کرنے کی وجہ سے
اس کو مد وقفی کہتے ہیں. تو یہاں بھی خوفن کے اندر جب آپ مد کریں گے تو بن جائے گا خوف. دوبارہ پڑھیے, جیم سے پڑھو, جیم واپس جو, عین دو زیر عین, جو عین. اور وقف کیا, اگر وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا, جو مد بن جائے گی. آگے خواز ابر خو, فادو زیر سین, وقف کریں خوف. اوکے یس یس. خیاد ابر خی, یہاں بھی چونکہ یا مد آ رہی, یا لین آ رہی ہے نا. یا لین کسے کہتے ہیں کہ یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو, واؤ ساکن ہو اس سے پہلے زبر کو واؤ لین کہتے ہیں, اور یا سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہتے ہیں. تو یہاں یا لین یا بھی ہے نا, تو خیر یس. دال پیش دو نہیں, دال پیش دو یہ حرکت ہے صرف. دال پیش دو, ہاں. داوود, بھائی پہلی دا پر کھڑی زبر ہے, کھینچنا ہے. واؤ پر الٹا پیش کھینچنا ہے, لیکن عین والی دا پر پیش ہے, حرکت ہے صرف. کھڑی زبر یا الٹا پیش نہیں ہے تو اس کو نہیں کھینچنا. تو پڑھنا ہے داوود, داوود. یس. را زبر را, زواد واپس زو, رضو. یس. شین الف مد زبر شا, ہاں یہ مد لازم ہے, اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. شاء, اب اس مشق کو دہرانا ہے, اس کو دوبارہ اس کو مشق کرنی ہے, دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ کل پڑھیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.